الرحیم السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں جواد باقر. ناظرین، آئی جی سندھ کے اغوا کا معاملہ اس کا آخرکار ڈراپ سین ہو گیا. پاک فوج کے سپہ سالار نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، جس میں بلاول بھٹو نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا. آرمی چیف نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اس کے بعد انکوائری ہوئی اور انکوائری میں بہت سی چیزیں سامنے آ گئی. کورٹ آف انکوائری مکمل ہو گئی. کراچی واقعے میں ملوث افسران ان کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے. کراچی واقعے میں 4 افسران کو ہٹایا گیا ہے. فوج کی ذمہ دارانہ افسران کے خلاف کارروائی یہ کتنی قابل تحسین ہے؟ اس سے حکومت آخرکار کچھ سبق لے گی یا کہ نہیں لے گی؟ خود احتسابی کے عمل میں پاک فوج نے ایک دفعہ سے پھر ایک تاریخ رقم کر دی ہے. اسی پر آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں. سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں. سجاد صاحب، کورٹ آف انکوائری مکمل ہو گئی ہے. ایک دفعہ سے پھر پاک فوج کے سپہ سالار نے ثابت کر دیا کہ اکاؤنٹیبلٹی میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ماشاءاللہ، آپ نے تو سٹارٹ ہی ایسا کیا کہ اس کے الگ نمبر ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ فوج کا کوئی پہلی بار ایسا واقعہ نہیں کہ انہوں نے کیا، انکوائری کی. جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ تو یہ ہے کہ شاید اب 25-30 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. ٹنڈو بہاول کا واقعہ ہے. جی ایک کیپٹن نے ارشد نام کا تھا، اس نے کچھ دیہاتیوں کو دہشت گرد قرار دے کے مار دیا. اس وقت ملٹری ایکشن ہو رہا تھا انٹون سندھ میں، اور اس نے اس کی آڑ میں ان کو قتل کر دیا. کچھ ذاتی مفاد تھے، ذاتی کچھ جھگڑا تھا، یا کوئی شاید کوئی لڑکی کا معاملہ تھا یا کیا معاملہ تھا، اور خبر دے دی دہشت گرد ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں ایک سندھی اخبار الوحید کے نام سے نکالا کرتا تھا، اور وہ بھی سارے دوستوں کی طرف سے ایک طرح تھا کہ پاکستان کی جنگ انٹیریئر سندھ میں لڑنی ہے تو سندھی زبان کا اخبار ہو، اور سندھی زبان مجھے آتی نہیں. اور وہ اس اخبار میں تذبذب کا شکار رہا کہ یار یہ کیا کہتے ہیں کہ جی فوج کے افسر نے ایک مار دیا اور وہ دہشت گرد نہیں ہے. یہ کوئی سندھ کے اندر کہیں کوئی فساد ڈالنے کی کوشش تو نہیں ہے. محتاط رہا میں، لیکن ثابت ہوا کہ وہ خبر بالکل درست تھی. اور اس کی کمال یہ ہوا کہ اگلے دن یہ خبر آئی، اور یہ کسی مخصوص سورسز سے آئی. مجھے معلوم ہوا کہ وہ سورسز کیا ہیں، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن چپکے سے خبر اس وقت جنگ میں اور تمام دو بڑے اخباروں میں چھپی، نیوز میں، کہ وہاں کا جو جنرل آفیسر کمانڈر ہے یعنی میجر جنرل، اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور باقی لوگوں کو، اس کیپٹن کو گرفتار کر دیا گیا اور مقدمہ قائم ہو گیا. لوگوں کو اس پہ بھی یقین نہیں آیا. تیسرے دن آفیشلی یہ اعلان ہو گیا کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہے، اور پھر یہ ہوا کہ کورٹ مارشل ہوا اس شخص کا، اور اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. اور اس میں جو سویلین ملوث تھے ان کے مقدمے ہی چلتے رہے. تو فوجی دوست ہمارے ہمیں کہا کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے، آئی ایس پی آر کے جو لوگ دوست ہمارے تھے، وہ کہا کرتے تھے دیکھو ہم نے فوج نے تو اپنے بندوں کو پھانسی لگا دی بالکل، اور سویلین تم جو ہے یہ مقدمے چلائے جا رہے ہو، کچھ کرتے نہیں ہو. اچھا، یہ ایک اس سے اتنی ریپوٹیشن، آصف نواز کا زمانہ، جنرل آصف نواز کا اتنی ریپوٹیشن قائم ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سندھ میں آپریشن کا رخ بدل گیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہوتا ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پہلے ایک بچے، ایک رینجرز نے بندوق کلاشنکوف کہہ لیجیے جو بھی ہوتی ہوگی، وہ تانی ہوئی تھی، ایک پر اس کو قتل کر گولی مار دی تھی. کوئی کہ لڑکی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیا کر رہا ہے بالکل. آپ تو اس کے تھانے دار نہیں ہے نا جی. اس پر بھی فوراً اس کے خلاف ایکشن لیا گیا، کیونکہ رینجرز ہو یا آئی ایس آئی ہو، یہ فوج کی ہی فورسز ہیں جی، وہیں کے لوگ ہیں، وہیں کے جوان. اس بار بھی یہ ہوا ہے. صحیح کام وفاقی اداروں نے کیا ہے. وفاقی اداروں سے جب ہم کہتے تھے رینجرز کہتے تھے، ان کے جو دلوں کو اندر گئے تھے اور بار بار ان کا تذکرہ آتا تھا، وہ غالباً آئی ایس آئی کے تھے. تو انکوائری کی گئی، کور کمانڈر نے انکوائری کروائی انہوں نے، اور اس کے بعد ان 4 لوگوں کو شاید وہاں سے تبدیل کر دیا گیا. صحیح. اور تبدیل کرنے کے بعد یہ اب کہا گیا ہے کہ جی ایچ کیو میں باقی ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. بالکل، یعنی جتنی بات پبلک کرنے کی تھی وہ تو کر دی گئی. بالکل. اس سے زیادہ نہیں. اچھا، اس وقت کہا گیا کہ بلاول نے ایک طرح کی پوائنٹ سکورنگ کی ہے، اور یہ تاثر دیا گیا کہ پیپلز پارٹی چونکہ شاید نواز شریف کے بیانیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اس لیے انہوں نے وہ اپنے فوج کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، اور فوج بھی ان کو پے بیک کر رہی ہے یہ کہہ کر کہ ان کے کہنے پر ہم انکوائری کروا رہے ہیں. صحیح. ادھر نواز شریف کا یہ حال ہے کہ سنا انہوں نے لندن سے وہ جاری کر دیا ریجیکٹڈ کر دیں گا. وہی اس طرح جس طرح ڈان لیکس پر آئی ایس پی آر کے ترجمان نے کہا تھا ریجیکٹڈ، تو یہ خیر اس کا بدلہ لیا انہوں نے، اس طرح جاری کر دیا ریجیکٹڈ. بہرحال قصہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری انکوائری ہو رہی جو سویلین کر رہے ہیں.
सिविलियन करे, बिल्कुल। और वो इंक्वायरी 3 वजीर या 5 वजीर शायद कर रहे हैं, सूबाई वजीर, और उस इंक्वायरी का क्या नतीजा निकलता है। अब जब बिलावल ने इस इंक्वायरी की दाद दे दी है, तारीफ कर दी है और ये कहा कि दुरुस्त हुई है, तो मजीद क्या होगा। सही। यानी ये ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत सिंध की यही कहेगी और यही बयानिया होगा जो लेके वो चलेंगी। लेकिन इसमें असल बात जो इसकी दाद देनी चाहिए ये है कि लोगों के दिलों में फ़ौज के हवाले से ये बात दोबारा रासख हुई है कि वो डिसिप्लिन की पाबंदी करती है, और अगर उनका कोई अपना आदमी भी ज्यादती करे तो वो बाज नहीं आती उसके खिलाफ कार्रवाई करने से। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम इस वाक़े से कितने बाखबर थे, आपको ये शॉर्ट में पता लगेगा। जी शॉर्ट पे कीजिएगा फरहान साहब। हो गया अगवा कौन हुआ? अगवा वो आईजी सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसको एक कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं क्या मजाक हो रहा है और उधर सब कुछ सामने आ गया। अब वज़ीर आज़म साहब का ये बयान कहाँ खड़ा जी? नहीं देखिए, वो जो इनको मालूम होना चाहिए, हलीम आदल शेख और अलीम आदल शेख जो 2 भाई हैं, वो कौन कैसे वो किस किस पार्टियों में किस तरह ऑपरेट करते रहे, उनकी रेपुटेशन क्या है। पार्टी लीडर को तो ये पता होना चाहिए। बंदे आप ले लें, मैं नहीं कहता किसको ले लें, यानी मैं तो बच्चे थे हमारे सामने जब ये सियासत में आए थे, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसका भांजा है। अच्छा, जब उसका फ़ोन चेक और फ़ोन नंबर भी दे दिया था, फ़ोन चेक किया गया तो पता चला कि उस वक्त वहाँ से कोई 10-20 किलोमीटर दूर खड़े, वो दूर था, वो है ही नमोदई। और उसने कहा कि जी मेरे कत्ल की धमकी दी मुझे। बस सारा मुकदमा ही गलत। असूल लॉ ये था कि अगर ऐसा हुआ भी है तो आपको शिकायत करनी है कि वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है कायद आज़म मज़ार का जो ट्रस्ट है या अदारा है, उसको करनी है, उसने जाके रिपोर्ट करनी है। सही। पुलिस वालों ने कहा कि भाई अब इसका तरीका ये है, ये बैठे गले में। एक वजीर भी था, वो अली जैदी, वो भी ये वार्डा नंबर 1 है, उसके बाद अली जैदी है। अली जैदी। अच्छा, उसने भी कहा कि नहीं ये मुकदमा दर्ज करो, बेहरमती हुई मज़ार की, फलाना हुआ, ये हुआ। अच्छा, बेहरमती हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, वो तो अलग बात है। हमसे ज़्यादा कायद आज़म की इज्जत का मुहाफ़िज़ कौन हो सकता है, वो तो अलग बात थी। लेकिन इतनी सियासत उन्होंने फैलाई कि तासुर ये था कि जब अगर ये उसको गिरफ्तार करेंगे या कुछ करेंगे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई होगी। पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि हमारे मेहमान हैं, हमें आप बजाय इसके कि हम उनका एहतराम करें, उनको इज्जत रखें, आपने ये शो कर दिया कि हमने उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करा दी है, दरवाज़ा तोड़ा गया, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, क्यों हुआ। और फिर ज़ाहिर है कि बेल तो होनी थी, बेल तो हुई, उसके बाद चारा नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात ये हुई कि आर्मी चीफ ने फ़ौरन एक्शन लिया। अब अगर जैसे वफाक कहेगा तो वफाकी इदारे अगर उसके कहने पे कुछ कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वफाक के कहने पर अब रेंजर्स हरकत पे आ जाए। वो इख्तियारात पुलिस के हैं, पुलिस के इख्तियारात रेंजर्स को दिए गए हैं, हर 3 महीने के बाद दिए जाते हैं। बिल्कुल। और अगर उनकी मदद से कोई एजेंसी अंदर चली जाए तो ये तो और भी एजेंसियों की आपने बात की है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था एजेंसियों के मुताबिक, डिक्टेट नहीं मालूंगा, शॉर्ट प्ले कीजिएगा जरा। मैं वो वजीर आजम बनूं जो जब वजीर आजम बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठा हूं। मैं वो जी। असल में देखिए, वो हुज़ूर हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा था, कुछ और लोग भी कहते हैं कि मुल्क में सिर्फ 3 कुव्वतें हैं। एक फौज, अपोजिशन, एक हुकूमत, एक अपोजिशन। जिसका मतलब है कि ये हुकूमत और फौज अब सेम पेज पे नहीं है। फौज को अपनी इज्जत भी बचाना है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी हुक्मरान पार्टी है, ये तो अपनी इज्जत तो लेके डूबेगी, ये उसके चींटे जो है ना फौज के दामन पर भी डाल दी जाएगी। सही। अच्छा, फौज जो है अपना आज के सारा बयानिया जो है, किसी ने कहा वफाकी हुकूमत क्या कहेगी, आप सुना रहे हैं मुझे बार बार इमरान खान का बयान, वफाकी हुकूमत क्या कहेगी। फौज का इस वक्त कंसर्न ये नहीं कि वफाकी हुकूमत क्या करेगी, उन्होंने कहा एक फ्रीक है वो तो इसमें, उनका कंसर्न ये है कि फौज के बारे में लोगों की राय क्या होती है, और वो राय बेहतर होनी चाहिए। और देखिए, ये मुझे ये याद है कि मिलिट्री एक्शन जब कराची में हो रहा था तो कर्नल उबैद थे वहाँ ISI के चीफ, और एक दूसरे कर्नल जो थे कर्नल काजी, वो बड़े इफेक्टिव थे। कुछ शिकायत पैदा हुई, 24 आवर्स में उन्हें कराची छोड़ने को कहा गया। फौज ने किया, किसी और ने नहीं किया, और बड़े एक्टिव लोग थे वो। तो हमने देखा भी है कि जब कभी कार्रवाई करनी होती है तो फौज जो है वो इसमें कोताही नहीं करती। हाँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां वो अपने लोगों का दफा करना उनके अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी होता है। सही।
بہت لازمی ہوتا ہے کہ وہ ایک احتیاط کے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کے چلیں. ان کو یہاں دیکھیے ان کی جو ملٹری پولیس ہے وہ نہ چلتے کسی بہت سینئر افسر کو بھی روک کر اس کے بارے میں انکوائری کر سکتی ہے. ایم پی جو ہے بالکل ان کے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جرنیل جا رہا ہے, بریگیڈیئر جا رہا ہے, کون جا رہا ہے. وہ اگر یہ ان کا ایک ڈسپلن ہے. ہم کہتے ہیں کہ سول میں آ کر ان کے ڈسپلن پر فرق آتا ہے, فرق پڑتا ہے. وہاں کئی بار میں دیکھا مثلا جب ملٹری ایکشن والی بات جب ہوئی ہے 92 وغیرہ کی بات ہے, تو ایک کرنل فریدی تھے, میں نام بھی ان کا دے رہا ہوں, وہ ایک دن آنسو آ گئے ان کی آنکھوں میں. اور ان کے 4 دن پہلے میں نے جان پہ کھیل کر ایک آدمی جو فائرنگ کر رہا تھا اس کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا. 2 دن کے بعد پھر وہی کھڑا تھا کیونکہ اس کی بیل ہو گئی تھی عدالت سے. میں نے عدالت کے جو وہاں چیف جسٹس تھے, ہم لوگوں نے کہا کہ وہ دھڑ بیلیں لے جا رہے ہیں. ناصر اسلم زاہد بہت ان کی اچھی ریپوٹیشن تھی. انہوں نے کہا میں کیا کروں, مقدمہ ہی نہیں بنا ہوتا جو بنا کے لاتی پولیس. کچھ لوگوں نے, ہم جیسے لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ سب فوج کو بھی کہ آپ اپنے وکیل لائیں, آپ کا چیک ڈویژن برانچ جو ہے وہ شاید پوری نہ کر سکے. پتہ چلا کہ وکیل آئے, دونوں ایم کیو ایم کے ہیں, دونوں جو ہیں سیولین ہیں, سول کے ہیں, سیولین نہیں سول کے ہیں, فوجداری کے ہیں ہی نہیں. ہم سر پکڑ لی. اس طرح کی حماقتیں ہونا اپنی جگہ ہے, اور اس زمانے میں اس طرح کی حماقتیں اس لیے ہوئی ہوگی کہ ایم کیو ایم بہت مضبوطی کے ساتھ انٹریچ تھی. لیکن داد دینی پڑتی ہے یہ بھی اس وقت آصف نواز کو, کہ انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کی. کورٹ آف انکوائری پر اسی پہ یہ مکمل ہوئی ہے. اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی شکریہ ادا کیا. ان کے کیا کہنے تھے, سنائیے گا. اور مجھے یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف عوامی سٹاف نے انکوائری بھی کیا, انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے. اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اس قسم کے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے, اور جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو, اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم امید کرتے ہیں سیکھنا چاہیے. اچھا, اب کیا سوال یہ ہے کہ پاک فوج سے یہ دیگر ادارے بھی سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بلاول یا پیپلز پارٹی یا آصف زرداری, ان سب کے جو بیانیے جو بیانات آئے ہیں, وہ لگتا ہے کہ وہ نواز شریف جس حد تک گئے ہیں اس حد تک جانے کو تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے, میں نے یہ سوچا تھا, ایسے خیالات تو آتے ہیں, ذہن تو ہے, an idle's mind is a devil's workshop, اور شیطانی خیالات آتے ہیں. یہ ہوا کہ شاید گلگت و بلتستان کے حوالے سے کچھ پیپلز پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, پھر صوبہ بن جائے گا تو ان کے سینٹ میں کچھ رکن ہو جائیں گے. پھر کبھی اور خیال آتا ہے کہ اس طرح یہ وہ زیادہ اپنے یہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں 3 پارٹیاں ہیں, اپوزیشن, حکومت, فوج. کل کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں 4 پارٹی ہیں, حکومت, فوج, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. آپ اس چیز کو اون کیا؟ ہاں, سب اس کو الگ الگ جو ہے طریقے سے اپنے مسائل کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے, پچھلے جو مولانا فضل الرحمان نے تو آ کے بڑی اس کی تردید بھی کی, لیکن لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اپنی خاص لائن اختیار کرنا چاہتی ہے جس کو وہ کراس نہیں کرنا چاہتی. اچھا, بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہے, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا آپ نے بتایا کہ وہ 3 آپشن دیتے, ایک نے آپ کو کل بتا دیا 4. آپ دونوں میں سے کس کو آن کرتے ہیں؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں, دونوں ہی ٹھیک باتیں ہیں. دونوں ہی ٹھیک باتیں. آپ یہاں ان کو آپوزیشن لیں یا ان کو 2 الگ پارٹیاں لیں. فاروق صاحب, السلام علیکم بغیر صاحب. اللہ کا شکر. اچھا بغیر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے واقعے کی, اور میں نے کوٹ کیا کہ ٹنڈو بہاول کے واقعے پہ باقاعدہ فوج نے اپنے ایک کیپٹن کو پھانسی لگا دی تھی, اور ابھی رینجرز کا واقعہ ہوا تھا 1-2 سال پہلے, 4-5 سال پہلے, گولی چلاتے ہوئے کوئی نظر آئے تھے رینجرز کا بندہ کسی شہری پر, یہ تو اس کو بھی ایک طرح سے کاروائی ہوئی تھی. کیا کہتے ہیں آپ کو, یہ ایک بہت بولڈ سٹیپ نہیں ہے فوج کی طرف سے کہ اگر کچھ سینئر آفیسرز نے ایسا اقدام کیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ دیکھا جائے, یا اس کو آپ روٹین کی بات سمجھتے ہیں کہ فوج کے ڈسپلن یہی کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں, میں اس لیے حیران نہیں ہوں کیونکہ ہم نے پوری 35 سال فوج میں ایک کیس, چاہے وہ
इल डिसिप्लिन का हो, मॉरल करप्शन हो, फाइनेंशियल करप्शन हो, और कोई ऐसे इस किस्म के मामला हो, चाहे सफाई से लेकर जनरल तक, हमने देखा है कि सबके खिलाफ कार्रवाई की और लोगों को हमने घर जाते हुए देखा और उनको डिस्मिस फ्रॉम सर्विस होते देखा, उनके बेनिफिट्स हमने खत्म होते देखे। फौज में सजाए मौत भी हुई, आपने जिक्र किया मेजर का, जो टर्डो बलवाल वाला जो केस अरशद से कई साल पहले, जिसमें काफी शहरी वो इनोसेंट विलेजर्स जो हैं वो मारे गए थे अपना डिकॉल्ट ऑपरेशन बना के। हमने ऐसे केसेस भी फौज में देखे हैं जिसमें किसी ने किसी को मर्डर कर दिया हो, तो उसका फिर कोर्ट मार्शल करके उसको सजाए मौत मिली हो और फिर सजाए मौत इम्प्लीमेंट हुई, चाहे वो अफसर है चाहे वो जवान। फिर हमने ये भी देखा कि चाहे 3 स्टार जनरल हो, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और एक ब्रिगेडियर को ये दुश्मन के लिए जासूसी के इल्जाम में ब्रिगेडियर को सजाए मौत है। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि अगर कोई जरा सा फौज समिति के प्रोसीजर वायलेट हुआ है तो उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। एक्चुअली पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो मीर साहब वो आज आपने सोशल मीडिया देखा हो तो वो सारे एक सवाल कर रहे हैं कि जो असल इशू है वो ये नहीं था कि आईजी को चले अपना इख्तियार से तजावुज किए अफसर ने, सेक्टर कमांडर ने और रेंजर के अफसर ने कि वहाँ पे इख्तियार से तजावुज किया उन्होंने, बल्कि और आईजी को लेके आए या आईजी को समन किया, ये जो भी अंदर हुआ वो भी एग्जैक्ट डिटेल तो सामने नहीं आई है। और फिर उसके बाद FIR लॉन्च हुई। लोग ये कह रहे हैं कि जो असल मुजरिम हैं जिन्होंने वो सारा हंगामा किया और बेहुरमती की, मज़ार कायद की, वो तो दंडनाते कर रहे हैं। वो जो पुलिस के अफसर हैं, जो IG पुलिस से जिनका काम था कि वो अपनी सुपरविजन में एक इतना बड़ा वाकया हो गया कि उस पे वो 2-3 घंटों में एक्शन कराते, उन्होंने एक्शन नहीं किया। ब्रिगेड साहब उसकी तो इंक्वायरी में और दूसरी बातों में बड़ी वजाहत के साथ आज कोर्ट में ये फैसला हो गया है कि इसका मुकदमा जो था वो बराह रास्त पुलिस को जाता ही नहीं था, ये तो उसके जो वहाँ कायदे आज़म की मज़ार की कमेटी है उसके डायरेक्टर को पुलिस को रिपोर्ट करना था। वो तो एक पूरा प्रोसीजर ही और था, इसलिए पुलिस रजिस्ट कर रही थी कि मुकदमा नहीं कायम हुआ ठीक तरह। नहीं, वो मेरे साथ बात सही है, ये बात भी सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर ये चीज में जो सिंध है या IG पुलिस ने उन्होंने कोई, ये चीफ सेक्रेटरी सिंध है, उन्होंने अहकाम जारी करने हैं ना कि जनाब आप किसी ना किसी को तो करना है ना। अब पब्लिक रिएक्शन तो स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, चीफ मिनिस्टर पब्लिक रिएक्शन कहाँ हुआ था, चीफ सेक्रेटरी कुछ कर रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन कहाँ हुआ था। वो अलीम आलम शेख क्या नाम उसका, वो बेचारा अकेला ही अपना भांजे को लेकर पहुंचा हुआ था, यहाँ एक वजीर था अली जैदी। नहीं, वो आपकी बात सही है, तो ये प्रोसीजर के मुताबिक कंप्लेंट जो है या अली जैदी करते हैं या वो आदिल शेख साहब करते हैं तो ज्यादा क्रेडिबल होता है। वो मैं आपकी बात मानता हूँ, वो सही है, यहाँ पे इन्होंने जल्दबाजी की है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज लोग ये कह रहे हैं कि मज़ार कायद की जो हुर्मती है उसके लिए वो 2 अफसर जज्बाती हो गए, चले उन्होंने इख्तियार से तजावुज किया, लेकिन उन्होंने उस लिहाज से जो पाकिस्तानी कौम के जज्बात थे उन्होंने मेरा ख्याल है उसके मुताबिक ही चाह के काम FIR हो, पुलिस कार्रवाई करे, मुजरिम जो है वो अरेस्ट हो और उनके खिलाफ केस हो। क्या खबर आई है कि सिंध पुलिस ने, जाहिर बात है आप उसको दिली भगत के या कहें कि जी ये मुकदमा गलत था या FIR गलत थी, वो FIR को जाली करार करके उन्होंने खत्म कर दिया। अब सवाल लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने ये कार्रवाई कर दी, अब ये देखना है कि क्या सिंध गवर्नमेंट किस अफसर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, और ये भी कि वो जो बड़े पैमाने पर म्यूटिनी टाइप जो इंसाइट किया गया एक्शन पुलिस 300-400 पुलिस। ब्रिगेडियर साहब आप इसमें यूनिक हैं कि आप इसको म्यूटिनी कह रहे हैं। मतलब मेरी बात पिछली बार भी जो फौजी लोगों से हुई है, सबसे हुई है, उन्होंने कहा कि जिसने भी ये काम किया है उसने अपने इख्तियार से एक्सीड किया है, यानी IG के घर को मुहासरे में लेना और फिर 2 बंदों को अंदर जाना और उनको साथ लेके जाना दस्तखत कराने के लिए, ये एक्सीड किया गया है। और नहीं वो ठीक, वो मैं बात चले मैं मान गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो असल जो वाकया है, जो मज़ार कायद की बेहुरमती है उसकी तो कोई बात ही कोई नहीं कर रहा। नहीं ये मज़ार कायद पे ये वाकया पहली बार हुआ था,
اور بے رحمتی کس نعرے پہ ہوئی؟ مادر ملت زندہ باد پہ ہوئی یا ووٹ کو عزت دو اس پہ ہوئی؟ کس بات پہ ہوئی؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں اگر ماضی میں ہوا تو ایکشن نہیں لیا تو یہ ریاست کی کمزوری ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لیگل سسٹم بڑا کمزور ہے, ہمارا کرمنل جسٹس بہت کمزور ہے. اب آپ دیکھیں اگر یہی کام اگر آج مزار اقبال پہ کل ہو جاتا, اگر یہی چیز مزار اقبال پہ ہوتی تو کیا پنجاب کے آئی جی اور پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے ان کو ہم کہہ دیتے کہ آدمی کوئی بات نہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے. چلیے بات سمجھ آ گئی آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہاں کے پولیس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے, یہ ہے پوائنٹ آف ویو آپ کا؟ بالکل ہونی چاہیے. میرا خیال ہے یہاں پہ ایک ملی بھگت تھی بٹوین چیف منسٹر, دی آئی جی پولیس, دی چیف سیکرٹری کہ جناب ہم نے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہونے دینی اور نہ کرنی ہے. اور وہ ظاہری بات ہے اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, یہ مہمان گئے تھے لاہور سے, تو اس چکر میں یہ سارا معاملہ کیا گیا. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا تاکہ اور ادارے بیچ میں آتی نا. چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے تھا تاکہ فیڈرل گورنمنٹ بیچ میں نہ آتی, کیونکہ یہ مزار قائد کی بے حرمتی کا معاملہ تھا. اور اس میں میرا خیال ہے ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ بھی بالکل انہوں نے اپنی جو ہے وہ شو نہیں کی ہے, جو پاکستان کے عوام کے جذبات کے مطابق انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی. چلیں لینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب اپنا خاص مخصوص نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. بالکل اس بات پہ تو اگری کرتے ہیں کہ فوج کے اندر اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں اور بہت طاقت کے ساتھ ہوتی ہیں, بہت زور کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن اس بات پہ ان کو یعنی کہ ہے کہ پولیس نے بھی ایک طرح کی بغاوت کی ہے. پولیس کو آپ دیکھیں ایک آرم فورس ہے پورے صوبے میں, وہ امن قائم کرنے کی ذمہ دار ہے. اس کے گھر آپ گھیراؤ کر دیں, گھیراؤ کوئی کرنے والا کوئی بھی ہو, اگر وفاق کا نمائندہ ہو تو وفاق کی تو حکم نہیں دیا اسے, اگر وہ کیا جائے تو میوٹنی یہ ہے یا میوٹنی یہ ہے کہ انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی. خیر بہرحال, لیکن چونکہ بریگیڈیئر صاحب کا اپنا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ویسے جو سندھ حکومت کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رپورٹ ملتی جلتی ہوگی؟ ان کی رپورٹ اب کیا آنی ہے, بلاول نے کہہ دیا کہ ویل ڈن. صحیح ہے. بریک پر جانا جی, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, مگر کراچی پہ ہی رہیں گے, سرکولر ریلوے پہ. ٹیک اے بریک. معطل کر دیا گیا اور آئی جی سندھ کے تحفظات کے حوالے سے فوج کی کورٹ آف انکوائری بھی مکمل ہو گئی ہے. سجاد میر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اب یہ نظام کو اڈاپٹ کیا جائے گا کہیں پر, یا کہ اسی طرح بس پوائنٹس کو نکال دی گئی ہے؟ یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور جب کوئی اس پر کاروائی ہوتی ہے تو اس سے کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واقعہ اب احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے نصیر اللہ بابر نے جب رینجرز کا استعمال کیا اور فوج کو واپس بھیج دیا کہ چلیے ہم رینجر سے گزارا کرتے ہیں یا پولیس سے گزارا کرتے ہیں, تو کہا جاتا ہے اس زمانے میں بہت ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نصیر اللہ بابر کے اس عمل سے, اس طریقہ کار سے جو غیر قانونی تھا اور کراچی میں امن قائم ہو گیا تھا. صحیح. جو فوجی ایکشن نہیں کر سکا اس میں پرابلم پیدا ہوتے تھے, لوگ شروع ہو جاتے تھے جی فوج کوشی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور پولیس اور رینجر کے طریقے سے کٹی پہاڑی پر فلاں جگہ یہ وہ فلاں لنگڑا فلاں لولا فلاں فلانا اڑا دیے انہوں نے. ہمارے ساتھ مجاہد بریلوی صاحب لائن پہ. جی مجاہد بریلوی صاحب لائن پہ ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب. دو باتیں پوچھنی ہیں آپ سے. ایک تو یہ جو فیصلہ آ گیا آج کہ کورٹ آف انکوائری کا, اور افسروں کو کچھ تبدیل کر دیا گیا, کچھ کہا گیا کہ جی ایچ کیو میں ان کے خلاف اور کارروائی ہوگی, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ایک تو میں اگر وہ کہوں گا تو فوراً آج کل ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نا سازش اور الزام اور ایجنٹ اور پتہ نہیں کس کے حامی. میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ بہرحال آپ ڈسپائٹ آل جو ہم پاس کے فوجی حکمرانوں کو کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں, چاہے ضیاء ہو, چاہے مشرف ہو, چاہے اور لوگ ہوں, پھر ان کی مداخلت, لیکن ہم یہ بھی فالو کرتے چلے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا ایک پروسیس بھی ہے. ٹھیک ہے. اور حیدرآباد میں ایک بار واقعہ ہوا تھا, ٹنڈا بہاول میں سزائیں بھی دی گئی, فلاں وہی ہوا. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب فلور آف دا ہاؤس پہ پرویز رشید آپ کے دوست نے یہ ایڈمٹ کیا کہ 14 لوگوں نے سینٹ میں ووٹ نہیں دیے حاصل برنجو کو. پھر اس کے لیے ایک کمیٹی بنی جس میں رانا مقبول اس کے چیئرمین ہیں, ڈی آئی جی ہمارے کراچی کے ہوا کرتے تھے, آئی جی جو بھی ہوتے تھے, تب تو آئی جی کیا, وہ تو پھر تو میاں صاحب کے وہ گئے, ان کی سروائی بنائی گئی. میں اچھا نام بھی لے لیتا ہوں, آپ کو خیر کہنی ہوتی ہے. میں جب حاصل خان برنجو کے پرسے میں گیا تو طاہر برنجو سے میں نے پوچھا, تو کہنے لگا میں ہمیشہ رانا مقبول سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ابھی تک کواری, کہتا نہیں تسی فکر نہ کرو, بلوچ سے کہہ رہے ہیں پنجابی نے, وہ بھی نام آ جائیں گے.
آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے 14 سینیٹر کون تھے جنہوں نے حاصل بلنجو کو ووٹ نہیں دیے، جو سیاست کو پلٹ سکتے تھے. تو ان کا تو یہ حال ہے جو پولیٹیکل پارٹیاں ایک نہیں، میں بے شمار ایسی مثالیں دیکھتا ہوں پولیٹیکل زمانے میں جو انکوائریاں کمیٹیاں آج تک انہوں نے کبھی کسی بندے کو اپنے نکالا. اور بھی میں جاتا جاؤں، احسن اقبال نے کیا کہا، ثناء اللہ نے معافی مانگی آپ کے دوست وہ جو ہے نا کون سے پی آئی اے کے جو سینیٹر بنے ہوئے مشاہد اللہ خان، اچھا وہ ہمیشہ ہر بیان میں معافیاں دیتے رہے. آپ کی پہلے پولیٹیکل پارٹی میں ایکسپیل کرتے تھے بھٹوز یا جماعت اسلامی کے لوگ جو روایتی ہوتی ہے، نیشنل پارٹی کے لوگ اگر آپ پارٹی کی خلاف ورزی کرتے تھے. اب قادر بلوچ خود نے اس کو نکالا تھا، اور وہ بھی خیر الگ بات ہے کہ انہوں نے یہ نکالا کہ سردار اختر مینگل کو تو بٹھا دیا، سردار زرا نہیں بلایا. تو میں تو اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ ڈسپائٹ میں آپ اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں، ہم کسی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نہ حصہ رہے، نہ نواز شریف کی طرح یا ان کے فالوورز کی طرح ہم نے ان کی سیاست فالو کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل ادارہ ایک مثبت بات ہوئی ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا جی؟ یس. اچھا، میں دوسری بھی آپ سے میں کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سرکولر ریلوے کے بارے میں جو بڑی سخت فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ سب کو بلا لیں گے، اس کو فوراً چلاؤ، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ایک تو سوری جسے میں نہ آپ پالیسی ایجنسی ہم لوگ بھی ہیں، اور آپ ہی لوگوں نے آپ کے بزرگوں سے سنا تھا کہ جج جو ہے ہم کیانی صاحب کے زمانے سے سنتے تھے کہ اپنے فیصلوں میں بولتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بچہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے، اخبار کی شاید سرخیاں بنتی ہوتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا، سوری ٹو سے کسی بھی جگہ نہیں ہوتا تھا یہ ہماری روایت. یہ چودھری کورٹوں کے زمانے سے یہ شروع ہوا. اس کو ہتھکڑی لگا دوں گا، اس کو میں وہ کر دوں گا، ابھی بند کر دوں گا، وزیر اعظم کو بلوا لیتے. ایسے آپ کر لیں گے بھائی، آپ کو بھی تو پوچھے گا نا. اب آپ دیکھیں آسمان اٹھا دیا ہے. اگر قاضی عیسیٰ سے یہ پوچھ لیا گیا کہ بھائی آپ کی بیوی نے 14 سال پہلے 3 اپارٹمنٹ لندن میں خریدے، میر صاحب 1,13,000 پاؤنڈ کا، 2,40,000 پاؤنڈ کا، 2,70,000 کروڑ کے کھڑے. اگر آپ نے پوچھ لیا، کہتے جی آن دا ریکارڈ کہتا ہے کس آئین کے تحت جج سے یہ پوچھا جاتا سکتا ہے کہ اس کے اثاثے کے بارے میں. کیوں بھائی؟ کیا آپ اللہ اور نعوذ باللہ کیا آپ پیغمبروں کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں؟ اچھا، وہ بات تو یہ آن دا ریکارڈ کا ہے کہ آن دا ریکارڈ کہا نہیں، وہ بات تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو اس طرح کے جو بیان دیتے ہیں سب کو پتا ہے یہ ذمہ داری ایک تباہ ہوا. ہم نے دیکھا پہلے ہم آرام سے بیٹھتے تھے تو اس کے ذمہ دار شیخ رشید ہوگا جو وزیر ریلوے ہے، اس کے ذمہ سے گورنمنٹ ہوگی جو ہمیشہ ہماری شو کال سول سوسائٹی عارف حسن صاحب ہیں، وہ ہمارے کچھ لوگ ہیں ہمیشہ کھڑے ہوئے آتے ہیں. جو لوگ جو پٹریوں پہ لیٹ گئے جنہوں نے گھر بنا لیے کہتے جی ان کو پہلے گھر دو. وہ کوئی 600 لوگ نکل آئے. بھائی تم کہاں سے آ گئے نقطے سے؟ تو تم کو پاکستان کے قیام سے پہلے آ کے بیٹھ گئے تھے. پٹریوں پہ گھر بنا لیے، شو کال سول سوسائٹی آ جاتی ہے، ہنگامہ کر دیتی ہے. نہیں، آج لیکن اعلان کیا کہ پپری سے لے کر اورنگی تک یہ 60 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے اس پہ ریل چلنا شروع ہو جائے گی ہر 3 گھنٹے کے بعد. آج ریلوے نے اعلان کر دیا ہے. میر صاحب میں نے اس پہ ابھی شیخ صاحب کے ساتھ پچھلے کرا تھا، لیکن اس سے فائدہ یہ ہو کہ پتہ چلا کہ اس کراچی کو انہوں نے کیا کر دیا. میں سٹی اسٹیشن سے بیٹھا، میں یہاں سے آپ کو پرانا یاد ہے وہ وزیر مینشن سے گزرا جہاں جی بالکل، پھر آگے جا کے رکے، پھر میں سائڈ پہ رک گیا اور بند ہو گئی. پھر آگے آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ہم آگے بڑھتے تھے تو پھر سائڈ ایریا آتا تھا اور نوزمات آتا تھا، پھر آگے ادھر سے ہوتے تھے. پورا میں دیکھا ہے وہاں برے حالت میں تھی، وہ زبردستی شیخ صاحب نے چلائی تھی. اور وجہ یہ ہے کہ جناب یہ KCR اس لیے نہیں چلا سکتے کہ ریلوے لائن کے لیے ضروری ہے کہ انہیں 20 فٹ کا فاصلہ ہو، تو اٹھا کے پتھر نہ مار دے، کوئی لاگے کچھ نہ کر دے. وہ بیچارے آپ اگر میں تو کہتا ہوں سب میڈیا کے لوگوں سے KCR میں شیخ صاحب آپ خود آ جائیے اور اس کے ذریعے کم از کم آپ کراچی کی بدحالی اور وہ تو دیکھ سکیں گے جو ہمارا اچھا کراچی ہوتا تھا. تو یہ جو KCR کے بارے میں آج دیکھیں وجہ یہ ہے کہ گلزار صاحب سینسیٹیو اس لیے ہیں کہ وہ یہاں کراچی سے بھی تعلق ہے، اس لیے انہیں گٹر اور یہ بات اچھی بات ہے کہ مڈل کلاس کے آدمی ہیں تو ذرا دکھ سے کہتے ہیں. لیکن انہیں بیان دینے بیک گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھنا چاہیے. اس کے لیے چاہیے جو جاپان سے معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جیک، اور اس کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. اور یہ $1 بلین کا مسئلہ ہے جناب، یہ کوئی کروڑوں روپے کا مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے ہمارے یہاں یہ ہے جو ججز حضرات کی جو زبان ہے، کھڑے کھڑے لوگوں کو جو ہے آپ کر دیتے ہیں ذرا اس
اس معاملے میں ذرا محتاط ہونا چاہیے, فیصلوں میں بولیں, بیانوں میں نہ کہیں کہ وزیر اعظم کو بھی بلا لیتے ہیں, فلاں کو بھی بلوا لیتے ہیں. بھائی کیسے بلا لیتے ہیں بھیا؟ بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریلوی صاحب, بہت آپ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بات. اصل میں ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف بیان نہ دے, جو کرنا ہے کریں. بالکل. اچھا, یہ جو حصہ جس پہ ٹریک انہوں نے شروع کرنا چاہا ہے, یہ مکمل نہیں ہے. یہ مین لائن سے پپری سے لے کر جو ہے قائد آباد تک تو مین لائن پہ چلے گی, وہی مین لائن جو لاہور سے پشاور سے آتی ہے کراچی تک پہنچتی ہے, اور اس کے بعد یہ سائٹ پہ چلنا شروع ہو جائے گی اور جا کے اورنگی میں رک جائے گی. صحیح ہے. یعنی کہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جو اورنگی سے آگے کا علاقہ جو انہوں نے گنوایا ہے, اور جہاں سے آگے وزیر مینشن سے ہوتی ہوئی سٹی اسٹیشن سے ملتی تھی, اور سٹی اسٹیشن سے پھر وہ کینٹ, اور کینٹ سے پھر پپری, سعود آباد, سارا جو راستہ کرتی ہوئی آتی تھی. اب یہ سرکولر نہیں ہوگی, یہ سیمی سرکولر ہوگی, ہاف سرکولر ہوگی. انہوں نے ڈر کے مارے آغاز تو کر دیا ہے, لیکن جو اصل کام کرنے کا وہ کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ اگر سندھ گورنمنٹ کا کوئی وزیر کہتا ہے کہ مجھے اگر یہ اکھاڑنا پڑے تو میں تو نہیں لوگوں کو بے گھر کروں گا. بھائی آپ لوگوں نے پیسے لے کر ان لوگوں کو گھر دیے ہیں, ان لوگوں کو بلانے کی اجازت دی ہے, آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے. اب آپ ان کو گھر دو, یا جو کرنا چاہتے کرو. ہوتا کیا ہے کہ یہ اگر 10 بندوں نے انکروچمنٹ کی ہوتی ہے تو 60 نکل آتے ہیں, جیسے یہ مجاہد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جناب ہمارا بھی اس پہ گھر بنا ہوا ہے. تو یہ جو کام کرایا جاتا ہے نا, قبضہ مافیا کراتا ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آغا مسعود حسین. اچھا, مسعود صاحب موجود ہیں, ان سے بھی دونوں مسئلوں میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ریلوے کے مسئلے پہ. بالکل جی. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جناب. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سرکولر ریلوے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اب چلنا شروع ہو جائے گی پپری سے لے کر اورنگی تک. آج چیف جسٹس صاحب نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی ہے کہ چیف سیکرٹری کو بلا لوں گا, فلاں کو کر دوں گا. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صرف ابھی تک آپ سے بات کر رہا ہوں 10 کلومیٹر کا جو ہے حصہ بنا ہے, باقی بالکل نہیں بنا. جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. اور کیونکہ سپریم کورٹ نے آپ کو معلوم ہے 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا کراچی کیمپ آفس میں کہ 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ سرکولر ریلوے بن جانی چاہیے, اور اس کے جتنے بھی انکروچمنٹ ہیں اس کو ہٹا دیا جائے. لیکن 6 مہینے تک کوئی کام نہیں ہوا. بات ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کام کرنی نہیں چاہتی. وہ کرپشن میں اتنی زیادہ اندر چلی گئی ہے کہ صرف وہ پیسوں کی تلاش میں رہتی ہے, کہاں سے اس کے پیسے بنے, اور یہی ان کا رویہ ہے. 12 سال سے وہ یہی کر رہے ہیں, کوئی ان کا گرفت ہے نہیں. اسمبلی میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ ہے, اس لیے کوئی جو حزب اختلاف وہ بھی بالکل ناکام ہوتی ہے, چیخ پکار تو ضرور کرتی ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ پھر یہ جو ریلوے ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے. اچھا, اب سی پیک کے سلسلے میں مطلب یہ کہ جناب مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سلسلے میں پیش رفت کرتے, وہ بھی نہیں کر رہے. اور پھر شیخ رشید صاحب نے ابھی حال ہی میں کہا کہ یہ جو سرکولر ریلوے ہے اس کو مزید بڑھانے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ پائز ہوتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو اس میں پیش رفت کرنی چاہیے, اس میں فعالیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کرے. تو اب مجھے بتائیے کہ پھر جو سپریم کورٹ اس سلسلے میں باقاعدہ تعجیب کر رہی ہے, باقاعدہ ان کو ہدایت کر رہی ہے, ان کو راہ دکھا رہی ہے, لیکن یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں. یہ دقت ہے بات جو پاکستان کی جو ایک بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے تو مل گئے, لیکن ان کے پاس نہ تو ویژن ہے, نہ وہ کام کرتے ہیں, صرف کرپشن پہ زندگی گزارتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ سندھ کی حالت دیکھ لیجئے, کیا کراچی کو بنا نہیں سکے. آپ کو معلوم, میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ, کہ ابھی باجوہ صاحب نے جب کراچی میں بڑی بارشیں ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ 3 سال کے اندر ہم جو ہے نا کراچی کو رینوویٹ کر دیں گے, یعنی اس کو ری اسٹرکچر کر دیں گے. آپ یقین کریں ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. 2 میٹنگز ہوئی ہیں مراد علی شاہ نے کیے, لیکن اس کا اخبار والوں کو کچھ پتہ نہیں کہ وہاں 2 میٹنگ میں کیا ہوا, کس طریقے سے پیش رفت ہوگی, کس طریقے سے سڑکیں بنیں گی, کس طریقے سے فلائی اوور بنے, کچھ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جو کام کرنا نہیں چاہتی. اور کراچی کے بارے میں یہ کہنا کہ صاحب کہ دنیا کا 6واں بڑا شہر ہے, اور یہ صاحب یہاں پر سب سے بڑا کنسنٹریشن ہے انڈسٹریز کا پاکستان کے اندر, لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو تاجر برادری ہے, جو صنعت کار ہیں, وہ بھی ان پر کوئی دباؤ ڈالتے نہیں. جب ان سے میٹنگ ہوتی تو خوش آمدانہ لہجہ اختیار کرتے. تو اس طرح دیکھیے کام, میر صاحب آپ کو اتنے بڑے رائٹر ہیں, یہ اس طرح کام تھوڑی ہوتا ہے. ملک اس طرح تھوڑی چلتے ہیں, صوبے اس طرح تھوڑی چلتے ہیں. دیر مسٹ بی سم پریشر. اور یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی معاف کیجیے کرپشن میں شامل ہے, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں, دے آر پارٹ آف اٹ. ایک جگہ 4 آدمی بیٹھ گئے, انہوں نے سول سوسائٹی بنا لی. دنیا کا کم از کم سے ان کا جو طریقہ کار ویسا نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اچھا, دوسرا ہم بات اس پہ کر رہے ہیں, اس میں میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ جو فوج کی طرف سے, ISPR کی طرف سے, کہ جو ذمہ دار لوگ تھے آئی جی کے واقعے میں ان کا محاصرہ کرنے میں یا ان کو
अगवा करने में, ये जो भी कह लीजिएगा, उनको तब्दील भी कर दिया गया है, उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई GHQ में होगी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इसको बहुत अच्छा कदम देखता हूँ। बात असल ये है कि देखिए, ये बिलावल साहब ने जज्बाती तौर पर टेलीफोन किया था हमारे सिपहसालार साहब को, कमर बाजवा साहब को, कि आप इस में इंटरव्यून करें। तो चुनाचे उन्होंने इंटरव्यून करके उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। कोर कमांडर साहब को भी उन्होंने एतमाद में लिया, तो उसमें जरा सा कुछ ताखीर हो गई, क्योंकि उसमें जाहिर है कि कई स्टेक होल्डर्स थे, उसकी तहकीकात करनी थी। तो अब जो तहकीकात हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, और GHQ में यकीनी तौर पर यह है कि इसकी मजीद कार्रवाई होगी, और उन लोगों को ओहदे से हटा दिया गया है जिन्होंने ये काम किया था। तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान में आर्मी का इमेज बेहतर हुआ है। और फिर सियासतदानों ने खुद मदद की दरख्वास्त की थी बिलावल साहब ने, तो जब मदद की दरख्वास्त की तो उन्होंने वो मदद का जो है जवाब दिया, और मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट डिसीजन, और ये करना चाहिए। इससे पहले आपको मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट ने वो उसको झूठा करार दिया था। देखिए, कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जुडिशरी जो कहते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी तो बहुत समझदार है, बड़े फहम रखते हैं, बहुत अच्छी जुडिशरी है, लेकिन जब लोअर कोर्ट्स में आते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे वही बुरा हाल है जिस तरीके से माफ कीजिए और इदारों का बुरा हाल है। ये है। बहुत शुक्रिया आपका आगा मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आप सारी बातें मेरा ख्याल में आज अगरचे कराची के हवाले से हुई हैं, सर्कुलर रेलवे के बारे में, उसके बारे में, लेकिन बहुत बात क्लियर होकर सामने आ गई। दोनों मसले जो हैं बहुत साफ तौर पर सामने आ गए। अच्छा, ब्रेक पर हमें जाना, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो कुछ ANP के हवाले से बात करनी है। वजीर दाखिला एजाज शाह ने माज़रत की और माज़रत कबूल कर ली गई है, इसके असरात क्या होना चाह रहे हैं, ये बात भी डिस्कस करेंगे। टेक अ ब्रेक। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शहीदुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे।
देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। सजाद मीर साहब कैसे देखते हैं, हुकूमत पहले बयान दे देती है उसके फुसरम, फिर बाद में शर्मिंदगी होती है, बाद जगह माफ़ी मांगी लेते हैं, मियां इफ्तिखार साहब से पास पहुंच जाते हैं, फिर जरगा बैठता है, परवेज़ खटक साहब भी साथ होते हैं। बात ये एक पॉजिटिव बात इस लिहाज से हुई है कि एजाज शाह साहब अब उम्र के उस हिस्से में है और कुछ इतने सदमा से आ चुके हैं कि उन पर आप कोई गलती से स्लर ऑफ लैंग्वेज भी हो सकता है, कोई स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। उन्होंने जो बात की थी कि भी तालिबान की पॉलिसियां थी कि इनके साथ ये सब बिल्कुल, फिर उनके बेटे भी इफ्तिखार हुसैन साहब का बेटा कत्ल हुआ है, शहीद हुआ है, तो वो ज़ाहिर है कि वो कुर्बानियां दी लोगों ने, तो सारे ये जो लोग थे ANP के वो इससे बड़े इरिटेट थे। उन्होंने कहा कि मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ करेंगे, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया था कि अगर पख्तून रवायात के तहत वो लोग हमारे यहाँ आ जाएं और जरगे की शक्ल में, तो हम उनका चुनाचे उन्हें हमारे परवेज़ खटक साहब लेकर वो क्या कहते हैं वहाँ उनके यहाँ बादशाह खान सेंटर में पहुंचे और जाहिर है कि उन्होंने फौरन उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। वो आए हुए मेहमान का और वो लोग जो जरगा लेकर आते हैं, जरगा लेकर आने का मतलब ये है कि एजाज शाह ही नहीं बल्कि उनके साथ एक और आदमी भी है, सब लोग आए हैं जिनका एक बहुत वाकई हुकूमत का उन्होंने माजरत भी की और कहा कि हमारा ये मतलब नहीं था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें ख़त्म हो गई बात, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये कल्चर भी होना चाहिए हमारे, होना चाहिए, बिल्कुल ये है। इसे आप जरगा कहें, कुछ कहें, पंचायत कर लें, यहाँ ये कुछ भी ना करें, मिलना जुलना करें, कोई राब्ते रखें ना, हमारी डेडलॉक नहीं होना चाहिए। हमारी वफाकी हुकूमत ने भी पहली बार ये काम किया है कि उन्होंने किसी मामले पर जाके आगे बढ़कर मामले को निपटाने की कोशिश की है, और ये भी शायद पख्तून रवायात का नतीजा है कि उन्हें ये काम आ गया है। परवेज़ खटक ने उनको मशवरा दिया होगा, इससे बात जो ना तय हो गई है, वरना ये अलग फसाद पड़ जाता, अलग मुसीबत आ जाती है। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है, आज तो सब कुछ जो था सर्कुलर रेलवे के अलावा उस वाक़े पे था जो कराची में हुआ और जिस पर फौज ने सख्त कार्रवाई की है। सही है, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।